بھائی تو برائی کا اچھائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے جب تیرے اپنے اندر برائی کا حکم دینے والا بیٹھا ہوا ہے؟ تو عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے نا یہ، ورنہ پھر وہی حال ہوگا۔ اگر تو اس قابل نہیں ہے نا، امر بالمعروف کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار اس کا کوئی تعلق امر بالمعروف سے بھی ہے، جو فرمایا گیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جسم بھی نور ہو گیا، نیت بھی نور ہو گئی، الفاظ بھی نہیں اس نے پڑھے، نہ پڑھنے کی حاجت ہوئی۔ نہیں، یہ امر بالمعروف کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ اچھا سرکار۔ ہاں، امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے جی۔ اذن و ارشاد کی منزل، اس کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ گندے مندے ہیں اور کہیں مجھے اذن دے دو۔ جب تعلیم پوری ہو جائے گی، نفس مطمئنہ ہو جائے گا، قلب تیرا شہید ہو جائے گا، اس کے بعد رسول اللہ تجھے اذن دیں گے۔ جب تجھے اذن دیں گے اذن و ارشاد کا، پھر تو امر بالمعروف نہی المنکر پر فائز ہوا۔ ابھی اس سے پہلے تو کیسے کر سکتا ہے امر بالمعروف؟ تو لوگوں کو اچھائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے جب تیرے اندر نفس برائی کا حکم دینے والا بیٹھا ہوا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ تو برائی کا ہی امر کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ یقین کرو کامیاب وہی ہوگا اس میں جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کو پاک ہو گیا نفس، اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر جب اللہ مطمئن ہو گیا تیرے نفس سے، رسول اللہ بھی مطمئن ہو گئے، جب اللہ بھی مطمئن، رسول اللہ بھی مطمئن، تو پھر تجھے جو ہے نائب رسول کی کرسی پہ بٹھائیں گے نا، نائب رسول کی کرسی پہ بٹھائیں گے، پھر تجھے اذن دیں گے کہ تو رشد و ہدایت کے لیے تیار ہو گیا ہے، پھر تو مرشد کہلانے کے قابل ہے۔ یہ امر بالمعروف مرشد کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، ولی کے لیے نہیں ہے، مرشد کے لیے امر بالمعروف ہے۔ بھئی تو برائی کا اچھائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے جب تیرے اپنے اندر برائی کا حکم دینے والا بیٹھا ہوا ہے؟ تو عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے نا یہ، ورنہ پھر وہی حال ہوگا۔ اگر تو اس قابل نہیں ہے نا، امر بالمعروف کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا، خود برائی کرے گا۔ جیسے بلے شاہ نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ اچھا کام کرو، اور خود جو ہے وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملا تے مسالچی اکو چت، کہ ملا اور مشالچی کون ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں ڈنڈے پہ پکڑ کے آگ لگا کے لوگ چلتے تھے گلیوں میں، مشل والے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے کہا ہے کہ مولوی اور مشالچی جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، کہ لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں، خود اندھیرے میں لوکی کرے چاننا اپ ہنیرے وچ، کہ لوگوں کے لیے روشنی کر رہے ہیں اور خود اندھیرے میں ہیں۔ آپ نے کیا پوچھا تھا سوال؟ بھی نور ہو گیا اور نیت بھی نور ہو گئی اس کی، جس کو وہ باطنی قرآن ٹرانسفر ہو گیا۔ نہیں، یہ تو چھوٹا سا مقام ہے، ہاں، یہ تو چھوٹا سا مقام ہے، واہ، یہ مقام چھوٹا ہے بہت، یہ صاحب نور ہے، صاحب نور ہے۔ ہاں، صاحب نور ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی، یہ غور سے سننا، فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ دونوں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی اگر فنا فی اللہ ہے تو بندے کی اور اللہ کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بندے کی اور اللہ کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ تو جو بندے نے کہا وہی اللہ نے کہا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود، گرچہ حز القوم عبداللہ بود۔ جب بندے کی اور اللہ کی زبان ایک ہو جائے تو پھر وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام صدق ہے۔ ہاں، اب یہ صدق ہو گیا۔ اب تو نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب تو بھی بول رہا ہے، اللہ بھی بول رہا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بھی بول رہا ہے، اللہ بھی بول رہا ہے۔
قرآن صحیح پڑھنا تبھی ثابت ہوتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ دل پڑھے. ولی کے لیے ہے دل کے ساتھ روح پڑھے، اور آگے ہے روح کے ساتھ لطیفہ انا بھی پڑھے، اور پھر یہ ہے لطیفہ انا کے بعد یہ ہے کہ زبان کہے تو اللہ پڑھے. جب تیری اور اللہ کی زبان ایک ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی بول دے اللہ بول رہا. اسی طرح فنا فی شیخ میں ہوتا ہے کہ شیخ کی اور طالب کی زبان ایک ہو جاتی، زبان ایک ہو جاتی. جب ایک ہو جاتی، فرض کیا شیخ نے بہت ساری باتیں کہی تھی، لیکن اب فنا فی شیخ بول رہا ہے. اب اس نے کوئی ایسی بات بولی جو اپنی طرف سے بولی، شیخ نے نہیں بولی تھی، لیکن جب اس نے بولی تو شیخ بھی اس کے ساتھ مل گیا، اور وہ سچ ہو گئی. پہلے نہیں بولی تھی، شیخ نے پہلے نہیں بولی تھی، لیکن اب فنا فی شیخ نے بول دی تو وہ اس کی زبان کے ساتھ اس کی زبان ملی ہوئی ہے نا. اس نے بولی تو شیخ کی زبان سے بھی نکل گیا، وہ سچ ہو گیا. Amra TV, the place to connect with God.